ISPR فوج کے ترجمان ادارہ ہے اور اس کے سربراہ ہیں جنرل ہیں میجر جنرل افتخار بابر افتخار یا کیا نام ہے ان کا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان کے افغانستان میں کامیابی سے سلیپنگ سیلز جو پاکستان میں ہیں ان کے دوبارہ متحرک ہونے کا خطرہ موجود ہے. یہ فوج کے رسمی ترجمان نے یہ کہا تھا, خبروں میں چھپا ہے, ابھی بھی سرچ کریں تو مل جائے گا آپ کو. وہ خطرہ 100% ہے, یقینی ہے, بلکہ وہ متحرک ہو چکے ہیں. اس کی ایک مثال کل اور پرسوں یا 1-2 دن پہلے ایک میٹنگ کل ہوئی ہے کراچی میں, ایک آج کراچی میں ہونی تھی, اور ایک ظاہراً منگل کو ہوئی ہے جو میڈیا میں موجود ہے. لشکر جنگوی, سپاہ صحابہ اور یہ متشدد گروہ, وہ جو دہشت گردی کے اصل مائیں ہیں جہاں سے دہشت گردی پھوٹی ہے, جو نظریاتی طور پر جنہوں نے دہشت گردی کو پاکستان میں دودھ پلایا ہے, وہ لوگ مل بیٹھے ہیں بڑے ہوٹل میں. میڈیا نے ان کو کوریج دی ہے اور ان کی تقریریں بغیر کسی جھجک کے, پہلے جھجک تھی, یعنی طالبان کی کامیابی تک جھجک تھی. آپ 2-3 دن پہلے جو کچھ ان کا لب و لہجہ ہے اور اس سے پہلے مثلاً جو ان کا لب و لہجہ تھا اس کو موازنہ کریں آپس میں تو زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے. پہلے یہ بیان دیتے تھے ہم ملک میں امن چاہتے ہیں, ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اگر کسی نے بے حرمتی کی فلاں کی تو ہم حکومت سے تقاضا کرتے ہیں وہ روکے, حکومت یہ کام کرے. کل تک ان کے یہ بیانات تھے. آج انہوں نے باقاعدہ میٹنگ کر کے, اجلاس بلا کے, اس میں مختلف چہرے بٹھا کے, اور جو سرغنہ ہے ان کا, اس نے باقاعدہ یہ لاحہ عمل اعلان کیا ہے. وہاں ایک شخص نے بیٹھ کر, یہ ظاہراً وکیل ہے کوئی ان کا, اس نے وہ زبان استعمال کی ہے جو 1990 میں 80-90 میں ان کے بانی استعمال کرتے تھے. اس وقت ضیاء الحق 80 کی دہائی میں ان کے پیچھے تھا, تو ضیاء الحق کی وجہ سے یہ بیانات دیتے تھے. اب اتنا حوصلہ کیسے بڑھ گیا ہے جبکہ پاکستان میں دہشت گردی کی کمر توڑ دی گئی ہے. یہ اتنے دہشت گرد جمع ہو کر, اور جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے تشیع کے خلاف, مذہب کے خلاف, اور ان کو ختم کرنے کے خلاف, کہ ہم ان کو جلوس بند کر دیں گے, ہم ان کی مجلسیں بند کر دیں گے, ہم ان کو ملک سے ختم کر دیں گے, ہم ان کے اذانیں بند کروا دیں گے, اور کہا یہ جتنے شیعہ اذانیں ہیں یہ دہشت گردی کا دفعہ لگائیں گے اس پر. یہ دہشت گرد اتنے جمع ہوئے ہیں اور حکومت کو پتہ بھی ہے, ظاہر انہوں نے چھپایا بھی نہیں ہے, میڈیا میں بھی آ گیا ہے سب کچھ, اور اس طرح کھل کے انہوں نے ڈائلاگ بولے ہیں. کل تک تو تمہاری لکنت بنی ہوئی تھی, کل تک تو تم, اور اندر تو بغض نفرت تھا لیکن کھول نہیں رہے تھے. آج یہ کیوں کھل گیا ہے؟ افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس سے حوصلے بڑھے ہیں, اس سے ان کے دوبارہ جذبے بڑھ گئے ہیں. افغانستان طالبان تو فخر کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف لڑیں, امریکہ کو شکست دی ہے. یہ منحوس جو پاکستان میں ہیں یہ تشیع کے خلاف پر تول رہے ہیں. پہلے بھی, اب دنیا بھی مانتی ہے کہ افغانستان کے طالبان لیبرل بن گئے ہیں. انہوں نے تشیع کے عاشورہ کے جلوسوں کی حفاظت کی ہے, سیکیورٹی کی ہے, باقاعدہ جلوسوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, علم کی حفاظت کر رہے ہیں, شیعہ کی حفاظت کر رہے ہیں. شیعہ اپنا کام کر رہے ہیں جو کرتے ہیں ہر سال, طالبان ان کی حفاظت کر رہے ہیں. پہلے ہر سال افغانستان میں ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ محرم امن سے گزرا ہو, پچھلا محرم بھی امن سے نہیں گزرا.
یہ تاریخ افغانستان میں پہلا محرم ہے جو امن سے گزرا ہے. طالبان نے امنیت دی ہے. یہ جو طالبان کی کامیابی سے ادھر مچل رہے ہیں یہ کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ یہ تشیع کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اذانیں بند کروانا، مسجدیں بند کرانا، ہم امام بارگاہ ان کی گرا دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے. یہ اس طرح کے ماحول بنا رہے ہیں اور ریاست دیکھ رہی ہے، حکومتی ادارے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ مشاہدہ کر رہے ہیں قوم. یہ وہ ثبوت ہے جو ISPR میجر جنرل افتخار صاحب نے چند ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ طالبان کی کامیابی سے سلیپنگ سیل پاکستان میں ایکٹیو ہو جائیں گے. یہ بابو سر کے بعد دوسرا نمونہ ہے کراچی کی میٹنگ، اور انہوں نے کل بھی میٹنگ کی تھی جس کی مجھے نہیں معلوم کیا خبر ہے، اس کی اناؤنس کیا ہوا تھا کہ بنوری ریسٹورنٹ میں انہوں نے کچھ کرنا ہے. پھر جمعے کا انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا، آج انہوں نے کچھ کرنا ہے. پھر ربیع الاول کے لیے مفصل پلاننگ بنائی انہوں نے کہ ربیع الاول میں ہم نے فساد کرنا ہے پاکستان کے اندر. یہ سب اس حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے جو افغانستان میں حالات کی وجہ سے ان کی ہوئی ہے. اب ایسے تناظر میں پاکستان کے جو سلامتی کے ادارے ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، توجہ ان کو کرنی ضروری ہے. عوامی طبقات کی توجہ ضروری ہے، خود تشیع کی طبقات کی، چونکہ تشیع منتشر ہے پاکستان میں، چونکہ تشیع کے اوپر یلغار اندر سے شروع ہو گئی ہے. یزید سے بدتر لشکر تشیع کے پیکر پر ٹوٹ پڑا ہے. یہ پیشہ ور غالی، خطیب اور ذاکر جو ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، ان کو گمراہ بھی کرتے ہیں، یہ اندر سے ان کو کمزور کر لے. اور باہر سے ایسے دشمن، وہ کراچی کانفرنس کی جھلکیاں پڑھیں سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک لشکر باہر سے تشیع کے لیے یہ تیاریاں کر رہے ہیں اور اندر ایک لشکر، اس سے بدتر لشکر اندر پڑا ہوا ہے. اس لیے سنجیدہ حلقے، عوام پاکستان کے جوانان، ان سب کی ہوشیاری کی ضرورت ہے. ہوشیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بولی میں جواب دیں، وہی کام جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں. وہ چاہتے ہیں فتنہ کھڑا کریں، وہ چاہتے ہیں وہی بازار گرم کریں ضیاء الحق کے زمانے والا، قتل و غارت والا. چونکہ یہ نسل وہی ہے، قبیلہ وہی ہے، یہ ماحول بناتے ہیں. پھر ہمارے کچھ لوگ اس تیش میں آ کے اسی میدان میں جا پہنچتے ہیں جہاں وہ لانا چاہتے ہیں. یہ کانفرنس کر کے انہوں نے در حقیقت تشیع کو ایک میدان میں اتارنے کے لیے کوشش کی ہے. لیکن یہاں ہوشیاری کی ضرورت ہے، اس منصوبے کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے آگاہی کے ذریعے سے. اور تشیع کے لیے ضروری ہے کہ فرقہ واریت کے میدان سے بالکل باہر آ جائے. فرقہ واریت نہ ان کے ڈر سے، فرقہ واریت جرم ہے، فرقہ واریت ضرر ہے، نقصان ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف اور اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے. تشیع مطلقہ مکمل طور پر فرقہ واریت سے باہر آ جائے. یہ تشیع کی بڑی کامیابی ہے کہ تشیع خود نہیں گیا فرقہ واریت میں. یہی گروہ، یہ ناصبی، یہ دشمنان اہل بیت، یہ کھینچ کے لے گئے اس میدان میں جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. تشیع کو وہ جذبات میں لا کر مشتعل کر کے وہاں لے گئے ہیں. اور جب دشمن کسی میدان میں اتار دے آپ کو، وہاں نہ جاؤ، قطعاً وہاں جا کے مقابلہ نہ کرو. دشمن سے مقابلہ کرو، اپنے میدان میں کرو. اور وہ میدان فرقہ واریت کا نہیں ہے. فرقہ واریت نہ ہمارے ملک کے لیے، نہ ہماری قوم کے لیے، نہ ہمارے دین کے لیے، نہ ہمارے مذہب کے لیے. فرقہ واریت میں صرف تاجروں کا فائدہ ہے، قاتلوں کا فائدہ ہے، دلالوں کا فائدہ ہے. یہ جو تجارت کرتے ہیں نا، نفرت پھیلاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، بھڑکاتے ہیں لوگوں کو، پیسے صرف ان کا فائدہ ہے. خون کس کا گرے گا؟ آج تک آپ نے دیکھا کسی تاجر کا خون نہیں گرا. فرقہ واریت کی بھینٹ یہ نہیں چڑھے، یہ غالی نہیں چڑھے. فرقہ واریت کے بھینٹ بہت پاکیزہ لوگ ہوئے.
چونکہ ان کا کام ہے شعلہ ور کرنا فرقہ واریت کی آگ کو اور دوسروں کو میدان موت کے لیے، شہادت کے لیے فراہم کرنا۔ فرقہ واریت کے میدان سے مکمل طور پر تشیع، اظہار لا تعلقی کرے، لیکن اپنے مذہب، اپنے دین کا دفاع ضروری ہے۔ وہ گوجرانوالا کی گفتگو، چونکہ ہمارا میڈیا خود گفتگو کو عنوان ہی ایسا دے دیتا ہے کہ وہ نہیں، لوگوں کی توجہ ہی نہیں آتی، لوگ بھی ٹائٹل دیکھ کے کسی چیز کو سنتے ہیں۔ وہ گوجرانوالا کی گفتگو سنیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علماء دینی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ اگر دینی سرحدوں کی محافظت علماء نہ کریں تو دینی سرحدیں ختم ہو جائیں گی، تسخیر ہو جائیں گی۔ اس میدان میں علماء کو چاہیے، یہ ایک میدان ہے اپنی، یہ جو یزیدی لشکر سے بدتر لشکر ہے، تمہاری دینی سرحدوں کو چھیڑ رہا ہے، شرک و کفر تمہارے اندر پھیلا رہا ہے، یہاں پر علماء قیام کر کے ان کو روکیں۔ اور اسی طرح فرقہ واریت جو کرنے جا رہے ہیں اور کرواتے ہیں، ان کو روکیں۔ اپنا جو مذہبی تشخص ہے، اپنی نسل کو آگاہ کریں آپس میں، اور وحدت، اتحاد جو سب سے بڑی کامیابی کی علامت ہے، ان کے میدان میں نہ کودیں۔ اور قانونی طور پر یہی جو کانفرنس ہے، اس کے جملے پہ ایف آئی آر کٹتی ہے، اس کے ہر جملے پر، اس کے جتنے سپیکر ہیں، جتنے شرکاء ہیں، ان سب پر ایف آئی آر کٹتی ہے، چونکہ یہ ملک کے اندر فساد، ناامنی، فرقہ واریت، ہر جو چیز جرم ہے وہ انہوں نے اس کانفرنس میں کھل کے ہر سپیکر نے کی ہے۔ ان کے اوپر فردن سب پر ایف آئی آر کٹتی ہے، قانونی طور پر ان کو کیا جا سکتا ہے۔ باہر کے افغانستان کے حالات پاکستان میں شدید اثر انداز